السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ معزز و مکرم و محترم ناظرین و مشاہدین و سامعین و مشاہدات و سامعات، بدعات کے تعلق سے ایک سلسلہ آپ لوگوں کے سامنے شروع کیا گیا تھا، جس میں نے پہلے کفریہ بدعات بیان کی تھی، اس کے بعد جو عملی بدعات ہیں ان کا تذکرہ میں کر رہا تھا۔ قبروں کے تعلق سے کچھ بدعتیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تھیں۔ آج بھی ہماری گفتگو بہت مختصر ہوگی، کیونکہ قبروں ہی سے متعلق ایک بدعت پر آج ہمارا درس ہوگا یا گفتگو ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ قبروں کو پختہ کرنا۔ یہ ہمارے معاشرے میں بہت رائج ہے کہ کسی کی وفات ہوتی ہے تو جو اہل بدعت ہیں یا قبر پرست لوگ ہیں وہ قبروں کو پختہ کرتے ہیں، اور پکی اینٹوں سے قبریں مزین کی جاتی ہیں اور اوپر باقاعدہ پختہ قبر بنائی جاتی ہے۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ دین کے اندر حرام ہے، ناجائز ہے، بدعت ہے، شرک کا چور دروازہ بھی ہے، اور یہ زمانے جاہلیت کی تقلید بھی ہے۔ زمانے جاہلیت میں جب لوگ مر جاتے تھے تو ان کی قبریں پختہ کر دیتے تھے، قبریں اونچی بناتے تھے، اور جو آدمی جتنا بڑا ہوتا تھا اس کے لحاظ سے اس کی قبر اونچی اور پختہ بنائی جاتی تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا، کیونکہ یہ سب شرک کا ذریعہ ہیں، شرک کا سبب ہیں۔ اور ایک مشہور قاعدہ اسلام کے اندر کہ ہر وہ چیز جو انسان کو حرام تک لے جائے وہ بھی حرام ہوتا ہے۔ شرک حرام ہے، لہذا شرک تک پہنچانے والے تمام راستے، تمام وسائل، تمام ذرائع حرام ہیں۔ ہر چیز حرام ہے جو شرک تک پہنچائے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں شرک سے سختی سے منع کیا، وہیں آپ نے شرک تک پہنچانے والے تمام راستوں کو، تمام دروازوں کو آپ نے بند کر دیا۔ غلو سے منع کیا، اپنی ذات کے بارے میں غلو سے منع کیا، اور کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میری شان میں غلو نہ کرنا، میری ذات میں غلو سے کام نہ لینا، جیسے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے تعلق سے غلو سے کام لیا۔ فإنما أنا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا غلام ہوں، مجھے اللہ کا غلام اور اس کا رسول کہو، کیونکہ غلو انسان کو شرک تک پہنچانے والی چیز ہے۔ تو ایسے ہی قبروں کے تعلق سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو شرک کا چور دروازہ ہیں، یا جن کے ذریعے سے امت کے اندر شرک پیدا ہو سکتا ہے، تو آپ نے باقاعدہ ان تمام چیزوں سے منع فرمایا۔ انہی میں سے قبروں کو پختہ کرنا، پختہ بنانا، قبروں کو مزین کرنا پکی اینٹوں سے، اور اس طریقے سے اسے اونچی کرنا، بلند کرنا، یہ تمام چیزیں شریعت کے اندر منع ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ہماری گفتگو صرف ایک موضوع کے حوالے سے ہے، اور وہ ہے قبروں کو پختہ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی روایت کرنے والے فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یجسس القبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ کرنے سے، گش کرنے سے منع فرمایا۔ تجسیس کرنا یعنی قبر کو پختہ کرنا، اسے آپ نے منع فرمایا۔ وَأَن يُقَعَدَ عَلَيْهِ، اس پر بیٹھنے سے آپ نے منع فرمایا۔ وَأَن يُبْنَى عَلَيْهِ، اور اس پر کچھ بنانے سے آپ نے منع فرمایا۔ قبر کے اندر وہی مٹی جو قبر کھودتے وقت نکالی جاتی ہے، اسی مٹی کو انسان استعمال کرے، اس کے لیے الگ سے مٹی استعمال کرنے کو بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمایا ہے۔ تو اس پر بنانا، عمارت کھڑی کرنا، اور اس کے لیے سنگ مرمر کا استعمال کرنا، پختہ قبر بنانا کیسے شریعت کے اندر جائز ہوگا؟ یہ سب فتنے کا ذریعہ ہے، شرک کا ذریعہ ہے۔ انسان اونچی قبریں دیکھتا ہے، پختہ قبریں دیکھتا ہے، سنگ مرمر سے بنی ہوئی قبر دیکھتا ہے، تو اس کے اندر فتنہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہے، اونچی شخصیت ہے یہ، لہذا یہ اللہ تعالیٰ تک
پہنچنے کا ہمارے لیے ذریعہ اور سبب ہے یہ، تو انسان اس کے ذریعے سے شرک میں پڑ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں سعودی عرب کے اندر الحمدللہ مملکت سعودی عرب جو توحید اور سنت کا کی یعنی مملکت ہے، حکومت ہے، الحمدللہ یہاں ایک بادشاہ بھی جب اس کی وفات ہوتی ہے تو اسے قبرستان میں دفن کر دیتے ہیں، اور اس کی قبر پر نہ کچھ لکھا جاتا ہے اور نہ ہی اس کی قبر اونچی کی جاتی ہے، نہ عمارت کھڑی کی جاتی ہے، نہ سنگ مرمر استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ چیز، اور الحمدللہ اتنی سادگی کے ساتھ ان کو دفن کر دیا جاتا ہے کہ ایک عام انسان جب قبرستان میں جاتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کس ملک کی اور کس بادشاہ کی قبر ہے یہ۔ اور یہ سادگی بہت سارے لوگوں کے لیے بدعات سے توبہ کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ الحمدللہ وہ زندہ رہتے ہیں تو بھی اسلام کی طرف لوگوں کے بلانے کا ذریعہ اور سبب ہیں، سنت کی طرف بلانے کا ذریعہ اور سبب ہیں، اور وفات کے بعد بھی ان کی جو عام قبر ہوتی ہے سادگی کے ساتھ، وہ بھی لوگوں کو شرک اور بدعات اور خرافات چھوڑنے کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو یہ قبر کو پختہ، حالانکہ چاہے تو قبر سونے کی بنا سکتے ہیں، سونے کی بنا سکتے ہیں، کس چیز کی کمی ہے؟ مال و دولت کی، لیکن نہیں، شریعت کے اندر منع ہے، حرام ہے یہ۔ لہذا آج ہمارے ہاں دیکھیے لوگوں کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، لیکن قبریں کافی پختہ بنائی جاتی ہیں، سنگ مرمر کی قبر بنائی جاتی ہے، اور اس پر باقاعدہ کتبے لٹکائے جاتے ہیں، نام لکھے جاتے ہیں۔ یہ الگ چیز ہے، یہ ایک الگ بدعت ہے جس پر ہماری کبھی بعد میں گفتگو ہوگی۔ بہرحال قبر کو پختہ کرنا یہ شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے۔ یہ زمانے جاہلیت کا چلن اور ان کا عمل تھا، ہمارے نبی نے اسے منع فرمایا، اور شرک کا چور دروازہ بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ فضول خرچی بھی ہے، اسراف ہے۔ کیا فائدہ اس کو پختہ کرنے سے؟ نہ صاحب قبر کو کوئی فائدہ ہے، نہ دنیا والوں کا کوئی فائدہ ہے، نہ رشتہ داروں کا کوئی فائدہ ہے، بلکہ دنیا والوں کے لیے، زندہ لوگوں کے لیے تو فتنے کا باعث ہے، شرک اور بدعات میں پڑنے کا ذریعہ اور سبب ہے، اس لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا یہ دین کے اندر بدعات ہے، لوگوں کو چاہیے کہ وہ قبریں پختہ نہ بنائیں، اور اس طریقے سے قبر جیسے کوہان، اونٹ کی کوہان کی شکل میں ہوتی ہے، اور جو مٹی قبر سے کھودتے ہوئے نکلتی ہے اسی مٹی کو استعمال کیا جائے، اور زمین سے زیادہ ایک بالش اوپر، صرف اس وجہ سے کہ وہ قبر ہے، تاکہ لوگ اس کی توہین نہ کریں، لوگ اس پر نہ چلیں پھریں، لوگ اس کو نہ رو دیں، اس لیے پہچان کے لیے کہ صرف ایک بالش اوپر، اور اس میں کوئی پکی اینٹیں یا پکی چیزیں استعمال نہیں کی جائیں گی، بلکہ وہی مٹی استعمال کی جائے گی جو مٹی قبر سے نکلتی ہے، تاکہ معلوم ہو کہ قبر ہے بس، اور اس کی توہین نہ لوگوں کی طرف سے ہو۔ اس لیے اس کو پختہ کرنا یہ دین کے اندر کیا ہے؟ بدعت ہے، شرک میں پڑنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ توبہ کریں، سنت کو اپنائیں، سنت کے اپنانے میں لوگوں کے لیے بھلائی ہے، اور بدعت اور خرافات یہ حرام ہے شریعت کے اندر، شرک میں پڑ جانے کا ذریعہ اور سبب بنتی ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے حوض سے بھی بھگا دیں گے، اور انہیں حوض سے پانی بھی نصیب نہیں ہوگا جو دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کر لیے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بدعات سے، خرافات سے محفوظ رکھے، سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ سنتیں ہمارے لیے سفینہ نجات ہے، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہیں، اور سنتیں ہمارے لیے کافی ہیں۔ انسان سنتوں ہی پر عمل کر لے جائے، یہ بہت بڑی بات ہے آج کے اس دور میں۔ لہذا اس سے ہمیں اور آپ کو سب کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔